عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے جدید اردو افسانہ۔ آئیے جدید اردو افسانے سے متعلق مفصل جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک طرف سائنس خارجی زندگی اور کائنات میں نئے نئے تجربات و انکشافات کر رہا ہے، دوسری طرف ادب انسان کی داخلی کائنات میں نئے نئے تجربات و انکشافات کی راہیں ہموار کر رہا ہے۔ اس طرح ادب خارجی زندگی کے بے پایاں، لامحدود، متنوع اور گوناگو سائنسی اور عقلی تجربات اور انسان کے باطنی اور داخلی تجربات کے درمیان مناسب و متوازن رشتہ و ہم آہنگی کی کوشش کر رہا ہے۔ خارجی اور داخلی زندگی کے اس عظیم فاصلے کو کم کرنا بھی ادیب کا ہی مقدر ٹھہرا۔ اس بدلے ہوئے ماحول، انتشار و پراگندگی، بے یقینی و افراتفری کے عہد میں زندگی کی طرف رد و قبولیت کے اعتبار سے فنکار کا وہ رویہ نہیں رہا جو سالم، محفوظ، نظریاتی اور فکری اعتبار سے ٹھوس سوسائٹی اور سیدھی سادی سماجی زندگی کے پس منظر میں تھا۔ آج فنکار خود اپنے آپ سے مخاطب ہے اور اپنی ذات میں ڈوب کر اپنا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کائنات، زندگی اور فطرت کے مختلف و متضاد مظاہر آثار میں وہ متوازن رشتہ و ربط کی جستجو کر رہا ہے، خود کلامی کی منزلوں سے گزر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نوعی انسانی اور کائنات سے کٹ کر علیحدہ ہو کر فن کی تخلیق کر رہا ہے، بلکہ وہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حیاتی اور جذباتی سطح پر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، نظریاتی و فکری سطح پر نہیں، ایمان و ایقان کی بنیاد پر نہیں، آدرش اور عقیدے کے دائرے میں نہیں، بلکہ خالص انسانی نفسیات و حیات اور جذبہ و تخیل کی سطح پر آج کا فنکار کائنات میں اپنی معنویت کی جستجو کر رہا ہے۔ وجودی مفکرین انسانی آزادی، ذکاوت، وجودیت، مساوات اور انسانی آلام و ہرمہ نصیبی سے بحث کرتے ہیں، اور حادثات و سانحات زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی ذہانت، وجودیت پر زور دیتے ہیں، اور وہ بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ کائنات کی کوئی بنیادی معنویت نہیں، لیکن اس کائنات میں کسی معنی کی جستجو پر زور دیتا ہے۔ وہ اپنے بینگ سے باخبر ہے۔ وجودیت کی مختلف تعبیرات نے زندگی میں کنفیوژن پیدا کر دیا ہے۔ پہلے انسانی زندگی میں کانفلکٹ تھا، لیکن سیلف کنفیوژن جدید عہد کا تحفہ ہے اور جدت پسند ادب کی اہم پہچان ہے۔ فرائیڈ کے نظریے تحلیل نفسی نے بھی کنفیوژن کو بڑھاوا دیا۔ جہاں نفسیات نے انسان کو خود آگاہی کی دولت دی ہے، وہیں اس نے کنفیوژن کا ہدیہ جان سوز بھی عطا کیا۔ زندگی کی لغویتوں، ایبسرڈیٹیز کا احساس، موت کا خوف اور زندگی کی بے پناہ محبت کا جذبہ بھی دراصل عصری ادب کا اہم رجحان ہے۔ عصری ادب کے اس رجحان پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 20ویں صدی کی 5ویں اور 6ٹی دہائی برصغیر کی تاریخ کا ایک پرآشوب دور ہے۔ یہ دور نہ صرف سیاسی و سماجی سطح پر اتھل پتھل کا دور تھا، بلکہ ادبی اور ثقافتی منظرنامے پر بھی انقلاب آفرین تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی۔ نئی جہت، نئی طرز فکر اور نئے تخلیقی شعور کے زیر اثر شعر و ادب میں بنیادی تغیرات ظاہر ہو رہے تھے۔ ترقی پسند تحریک اپنے ادبی نظریات کی بنا پر چمک دمک ہو رہی تھی۔ ترقی پسند افکار کی معنویت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی اور ایک نیا نظام اقدار وجود میں آ رہا تھا۔ چنانچہ 1955 کے آس پاس ترقی پسند تحریک کی بلند آہنگی اور زور و شور تھم چکا تھا، اور اس کے رد عمل میں ایک نئے رجحان کا آغاز ہوا جسے جدیدیت کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ اردو میں جدیدیت کا رجحان دوسرے رجحانات کی طرح
مغرب کے زیر اثر آیا اور وسیع معنویت کے ساتھ اردو افسانے میں پھیلنے لگا۔ جدیدیت ایک ایسا تخلیقی رویہ ہے جو روایتی انداز کو رد کرتا ہے اور ماضی کے مقابلے میں حال کے تقاضوں کو پورا کرنے اور عصری مسائل کو پیش کرنے کی ضروریات پر زور دیتا ہے۔ وحید اختر کے حسب ذیل اقتباس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اپنے عہد کی زندگی کا سامنا کرنے اور اسے تمام امکانات و خطرات کے ساتھ برتنے کا نام جدیدیت ہے۔ ہر عہد میں جدیدیت ہم عصر زندگی کو سمجھنے اور برتنے کے مسلسل عمل سے عبارت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے جدیدیت ایک ایسا مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ادب میں جدیدیت کسی باضابطہ تحریک یا اصول کی محتاج نہیں، بلکہ اس کی بنیاد انفرادی احساسات، جذبات، تجربات اور عصری مسائل کو حقیقت پسندانہ نظر سے براہ راست دیکھنے اور برتنے کی انفرادی کوششوں کا نام ہے۔ جدیدیت ان تمام عوامل کو قبول کرتی ہے جو مختلف سمتوں میں سفر کرتے ہیں۔ جدیدیت روایت کو جوں کا توں قبول کرنے کے بجائے اس میں زمانے کے تقاضے کے مطابق توسیع بھی کرتی ہے اور نئی اقدار بھی تشکیل دیتی ہے۔ جدیدیت کسی نظریاتی وابستگی کو راہ نہیں دیتی، نہ کسی سیاسی نظریہ کی تبلیغ کرتی ہے، نہ مزدوروں، عورتوں اور کچلے ہوئے عوام کا نوحہ پڑھتی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی نعرہ دینا چاہتی ہے، بلکہ یہ اظہار ذات، انفرادی احساس اور تشکیک سے عبارت ہے۔ اسے خطاب پسند نہیں، خود کلامی باتی ہے۔ اسے بھیڑ نہیں، فرد اچھا لگتا ہے۔ وہ فرد جو عصری زندگی کی پیچیدگیوں کا شعور رکھتا ہے، ٹوٹتے بکھرتے رشتوں اور منہدم ہوتی ہوئی قدروں کی کشمکش میں اپنی بے بسی اور لاچارگی کا احساس رکھتا ہے۔ جدیدیت آج کے زخم خوردہ آشوب سفر کی داستان ہے۔ جدیدیت ایک اساس وجودیت کا فلسفہ ہے جس میں فرد کی ذات کو مرکزیت حاصل ہے۔ اس فلسفے کی روح سے فرد کو اپنے وجود، معاشرے اور کائنات میں سب سے پہلے اپنے وجود سے متصادم ہونا پڑتا ہے اور اپنے وجود کی آگہی کا کرب جھیلنا پڑتا ہے۔ پوری کائنات میں فرد تنہا، بے یار و مددگار ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں۔ وجودی فکر نے 20ویں صدی میں گہری تقویت اور مقبولیت حاصل کی۔ 2 عالمگیر جنگوں کی تباہ کاری کے نتیجے میں انسان کے وجود کی معنویت اور عظمت مشکوک کر دی۔ اس طرح فرد اجتماعی تصورات سے لا تعلق ہو کر اپنی ذات میں پناہ گزین ہو گیا۔ جدیدیت اسی صورتحال کا نام ہے۔ لطیف الرحمن اپنے مضمون جدیدیت کا آغاز میں جدیدیت کو عالمی تحریک وجودیت، فلسفہ وجودیت کی توسیع مانتے ہیں۔ وجودیت جس کا بنیادی موضوع داخلیت اور انفرادیت تھا، یہی جدیدیت کا موضوع ہے۔ ڈاکٹر لطیف الرحمن لکھتے ہیں، جدیدیت فرد کی داخلی جلائے وطنی و مصنوعی بے پناہی کی ترجمانی و تنقید ہے، جس کے نتیجے میں فرد تنہائی، الجھن، بیگانگی، اجنبیت، اکیلا پن، قلبیت، بوریت، یکسانیت، بے معنویت، مہملیت، جرم، خوف، بے سمتی، بے یقینی، نا امیدی، بے ثباتی، اکتاہٹ، بیزاری اور مطلی کیفیات سے دوچار ہے۔ ان رجحانات کے اعتبار سے جدیدیت فلسفہ وجودیت کی توسیع ہے۔ جدید ادب پر وجودیت کے کلہم اثرات کے حوالے سے بہت سارے ناقدین ادب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جس کا مجموعی خاکہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جدید شعر و ادب جہاں جنگ عظیم اول، دوم اور مختلف قومی و بین الاقوامی
تحریکات نیز نظریات کے قوی اثرات سے متاثر ہوا، وہی فلسفہ وجودیت نے اسے اور ہوا دی۔ اس سلسلے میں چند ناقدین کی آراء کی پیشکش بے محل نہیں ہوگی۔ اہل احمد سرور کہتے ہیں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج کے شعر و ادب پر مارکسزم سے زیادہ وجودیت کا اثر ہے۔ ڈاکٹر وحید اختر لکھتے ہیں جدید ادب کی بیشتر تحریکوں نے وجودیت کے فلسفے سے کسب نور کیا ہے۔ شمیم حنفی کا خیال ہے تخلیقی فکر سے وجودیت کی ہم آہنگی اسے بہر نو جدیدیت کی ادبی اور فکری میلانات سے مربوط کر دیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اردو ادب میں جدیدیت 1960 کے بعد ایک غالب رجحان کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، جس کے تحت اردو افسانہ کی خارجی اور باطنی فضا میں زبردست تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ نئے طرز اسلوب کے ساتھ ساتھ نئی فضا اور نئے اسالیب اظہار وجود میں آ گئے، اور ذاتی تجربات اور نجی ترجمانی کے بیان پر زور دیا گیا۔ نئے ادب نے کسی مخصوص نظریے کی تشہیر کے بجائے فنکار کی آزادی کا احترام کرتے ہوئے نئی حیثیت عصری مسائل اور حیات و فن کے تجربات کے لیے راہ ہموار کی، اور راست اظہار کے بجائے علامتی انداز بیان کو ترجیح دی۔ جدید اردو افسانے کی مختصر طور پر تعریف کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر روایتی افسانے میں کلہم طور ابن آدم کی تعمیر مقصود تھی، تو ترقی پسند تحریک کے تحت لکھے جانے والے افسانوی سرمایہ کا مقصد معاشی و سماجی اور سیاسی جبریت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ لیکن جدید افسانے میں نہ آدم کی تعمیر ہی مقصد ٹھہرا اور نہ ہی کسی تحریک کا اجتماعی شعور، بلکہ ابن آدم کی کھوئی ہوئی ذات کی تلاش، قدروں کے بحران کو سمیٹنے کی ناکام کوشش، صارفینی تہذیب کے انسان صارف کا وجودی بحران، زندگی کی لایعنیت، احساس تنہائی و بیگانگی، زندگی کی بے ثباتی، مایوسی وغیرہ گویا ابن آدم کی تلاش جدید افسانے کا بنیادی موضوع ٹھہرا۔ جدید افسانے کے آغاز کے محرکات کو دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں 60 کے عشرے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسی دہائی میں جہاں اردو شعر و ادب میں جدید رجحان در آیا، وہی اردو افسانے میں بھی جدیدیت کے رجحان کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ یوں تو یہ رجحان 1955 کے بعد ہی نمایاں ہونے لگا تھا، لیکن اپنے مکمل خد و خال کے ساتھ 1960 میں سامنے آیا۔ ترقی پسند تحریک کے بعد اس رجحان کے فروغ کی مختلف وجوہات تھیں۔ ہندوستان کی آزادی خصوصاً 1955 کے بعد ملک کی سیاسی، تہذیبی اور ثقافتی سطح پر کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن سے غور و فکر کا انداز بدلا۔ دیہات اور قصبوں کی طرز رہائش میں تبدیلی آئی، اور خاص طور پر رشتوں کے سلسلے میں جو احساسات پیدا ہوئے وہ یکسر مختلف تھے۔ اب نئی تہذیبی اقدار، خیالات و احساسات پرانی روایتوں سے میل نہیں کھاتے تھے، نہ ہی دونوں میں کوئی ہم آہنگی تھی۔ افسانہ نگار خود نئے ذہن کے مالک تھے، لہٰذا وہ اب ان روایتوں کی سطح سے اٹھ کر نئے افق دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ فرد کی خارجی زندگی میں ہی انقلاب نہیں آیا، بلکہ اس کے ذہن و تخیل اور افکار کا ڈھانچہ بھی نیا تھا۔ گویا ایک نیا ذہنی نظام وجود میں آیا جو نئے زمانے کے ساتھ چلنے کا خواہش مند تھا۔ اس بارے میں اعجاز حسین بٹالوی لکھتے ہیں، مجھے لگتا یوں ہے کہ افسانہ نگاروں نے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ تخلیقی ادب کو اس کے پیش رووں نے بلا کر رکھا تھا۔ ان کی زندگی کے بارے میں، معاشرتی اور سماجی زندگی کے بارے میں ان کا تجربہ بھی کم و بیش ویسا ہی تھا، لہٰذا وہ اگر اپنی ہی زندگی سے متاثر اور تجربہ مستار لے کر افسانہ لکھتے
تو ان کا افسانہ ان کے پیش رووں سے مختلف نہ ہوتا، چونکہ ان کے پیش رو اسی موضوع پر بہت اچھے افسانے لکھ چکے تھے، لہذا لازم تھا کہ وہ علامت نگاری کا سہارا لے۔ بٹالوی صاحب کی اس رائے سے کلی طور پر اتفاق اگر ممکن نہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کے دوران جن مسائل پر افسانہ لکھا گیا تھا ان کا کوئی پہلو افسانہ نگاروں سے چھوٹا نہیں تھا۔ خاص طور سے اردو میں اس تحریک سے منسلک افسانہ نگاروں میں بعض جید افسانہ نگار تھے جنہوں نے ان موضوعات اور مسائل پر مزید لکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ ایسے میں اگر نئے افسانہ نگار اپنے تجربات کو مروجہ اسلوب اور تکنیک کے دائرے میں رکھ کر ہی افسانے لکھتے تو ان کے افسانوں کو امتیازی حیثیت حاصل نہ ہو پاتی۔ دوسری طرف مغربی مفکرین اور دانشوروں مثلاً کافکا، کامیو، جوائس اور ورجینا وولف وغیرہ کی نگارشات سے متاثر ہو کر اردو افسانے کے اسالیب حیت میں بھی نمایاں فرق پیدا ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں ایک سبب پرانے انداز سے اکتاہٹ اور ترقی پسند تحریک کا رد عمل بھی تھا، جس کے اثر سے 1960 کے بعد جدید افسانہ مورز وجود آیا۔ اعجاز حسین بٹالوی کی اس رائے کہ مجھے لگتا ہے کہ افسانہ نگار نے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ تخلیقی ادب کو اس کے پیش رو نے بلا کر رکھا تھا، کے تناظر میں پروفیسر مجید مضمر کا یہ بیان اس لحاظ سے خاص دلچسپ ہے کہ یہاں جدید افسانے کی حد بندی نہیں بلکہ عمومی سطح پر ایک نظریاتی فضا ملتی جہاں وہ عدیم الفرصتی، ماورائیت اور میکانیکی عمل کو جدید افسانے کا بنیادی موضوع گردانتے ہیں۔ پروفیسر مجید مضمر لکھتے ہیں 1960 کے بعد اردو ادب میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہے ان کی بدولت اردو افسانے کی عمومی فضا میں تغیر کا احساس پیدا ہوا۔ زندگی اور ادب کے بندھے ٹکے دائروں سے نکل کر نئے ادب نے ذاتی احساس و تجربے کی بے قراری میں جو جست لگائی ہے، اس کا فوری نتیجہ موضوعات اور اسالیبی بیان میں ایک عجیب و غریب وسعت و تنوع اور ندرت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ نئے فنکار کو چونکہ سیال بیجوڑ اور متضاد تجربات کا سامنا ہے، اس لیے ان کو گرفت میں لانے کے لیے اظہار میں جدت پیدا کرنا ناگزیر ہے۔ چنانچہ نئے افسانوں میں جہاں زندگی کی لغویت اور بے معنویت کا شعور اور نئے دور کی بحرانی صورتحال، پیچیدگی، نفسیاتی پیچیدگیاں، جنسی گٹھن، اجنبیت، تنہائی، عدیم الفرصتی، مادیت اور میکانیکی عمل کا احساس ملتا ہے، وہاں ان میں فنی تجربے بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جدیدیت دراصل میکانیکی اور صارفینی تہذیب کی اسی طرح انسانی آبادی کو اپنا موضوع بناتی ہے، جو عدیم الفرصتی کا بھی شکار ہے، جو تنہا نہ ہوتے ہوئے بھی تنہائی محسوس کرتا ہے، جو گھنی بھیڑ میں بھی اجنبیت کا شکار ہے۔ گویا کہا جا سکتا ہے جدیدیت آج کے زخم خوردہ آشوب سفر کی داستان ہے، جس کی جانب پروفیسر آل احمد سرور بھی اشارہ کرتے ہیں۔ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے۔ جدیدیت کے رجحان جس میں جوائس، کافکا، کامیو، سارترے، کیرکگارڈ اور دوسرے مغربی فنکاروں کا کافی اثر رہا، اور اسی اثر سے جدید افسانے میں کردار نگاری پر کم توجہ کرنے، کرداروں کو منحا کرنے، زمان و مکان کی الٹ پلٹ، پلاٹ سے گریز اور بیانیہ کی توڑ پھوڑ کرنے کی کوششیں ہوئی۔ یہی تشکیلات پر قائم افسانے لکھے گئے، نئے اسالیب تراشے گئے یا قدیم اسالیب کی بازیافت کی گئی۔ اس حوالے سے گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں، بعض لکھنے والوں نے کہانی کے فرسودہ ڈھانچے سے نجات حاصل کرنے کے لیے عمل کو اینٹی سٹوری تک پہنچا دیا۔ ان افسانہ نگاروں کی کوششوں سے اردو افسانہ ایک بالکل نئی معنوی دنیا میں داخل ہوا، ایک نیا داخلی
اور رومانی منظرنامہ سامنے آیا اور پورے آدمی اس کے دکھ درد، اس کی الجھنوں اور امنگوں، آرزوؤں اور مایوسیوں کی عکاسی کی گئی۔ آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو جدید رجحان کے تحت لکھنے والے افسانہ نگاروں کی فہرست طویل ہو چکی ہے۔ پہلی نسل 1960 کی اور بعد میں 1970 اور 80 کی نسل میں الگ الگ لکھنے والے آئے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ جدید افسانے کا رجحان 1960 کے بعد اچانک کہیں سے در آیا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کے لیے زمین پہلے سے ہی ہموار ہونے لگی تھی۔ ترقی پسند تحریک کے تحت لکھی جانے والی کہانیاں اسلوب اور تکنیک کے اعتبار سے اپنے نئے انداز اور نئے اسلوب کی خواہش رکھتی تھی، اور دوسری طرف سیاسی حالات بھی ایسے پیدا ہو گئے تھے جس کے لیے اظہار کا واحد موزون اور مناسب راستہ علامتی اور جدید اسلوب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1960 سے قبل ہی اس کے لیے راستہ ہموار ہو چکا تھا، لیکن باقاعدگی سے علامتی یا جدید افسانے کی ابتدا 1960 کے آس پاس ہوتی ہے، جس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں: باقاعدہ علامتی کہانی کا آغاز 1955-60 کے لگ بھگ پاکستان میں انتظار حسین اور انور سجاد، ہندوستان میں بلراج مہندرا اور سریندر پرکاش کی نسل سے ہوا۔ جدید کہانی کی تکنیک، اسلوب اور موضوع سے متعلق دیویندر اسر کی رائے سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے۔ ان کی رائے ہے: جدید دور کے علامتی افسانوں میں اپنے ہم اثر دوسرے افسانوں کی طرح فرد کی تنہائی، دشت اور ذات کے بحران کا کرب موجود ہے، لیکن علامتی افسانوں کو جو سب سے بڑا خطرہ درپیش آیا ہے وہ افسانے کا زندگی کی گہرائی اور وسعت اور نئے بدھ کو پیش کرنے کا ذریعہ نہ بن کر محض چونکا دینے والی تکنیک کا ہی وسیلہ بن جانا۔ کامیاب علامتی افسانے پیش کرنے والے بھی اس عمل کا شکار ہوئے ہیں، جیسا کہ سریندر پرکاش کا تلکامس اور انور عظیم کا کولمبیس اور کلیشے ہے۔ عام طور پر ان افسانہ نگاروں نے فرد اور زندگی کے رشتے کو گہرے طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ان میں وہ تخلیقی صلاحیت موجود ہے جس کے باعث وہ اس شعور کو فنی ترسیل کا ذریعہ بنا سکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جدیدیت کے رجحان کو اردو افسانے میں فروغ دینے کے لیے جن افسانہ نگاروں کے نام اہمیت کے حامل ہے، ان میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، بلراج مہندرا، جوگندر پال، غیاث احمد گدی، انور سجاد، رشید امجد، اقبال مجید وغیرہ سرفہرست ہیں۔ انتظار حسین اپنے داستانوی اسلوبی اظہار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ہجرت کا المیہ ان کے افسانوں کا غالب موضوع ہے۔ تہذیبوں، جڑوں کی تلاشی اور ماضی کی روایات کی بازیافت کے ساتھ انہوں نے داستان، بدھ مت، تصوف، اساطیر اور برصغیر کی 5000 سالہ تہذیب کو جس خوبصورتی اور تخلیقی بصیرت سے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے، اس نے انتظار حسین کو جدید افسانہ نگاروں میں معتبر ترین حیثیت عطا کی ہے۔ انہوں نے روایتی افسانوں سے بغاوت کر کے ایک نئے فن کی تخلیق کی، جس کی وجہ سے وہ عوام میں کافی مقبول ہوئے۔ انہوں نے اپنا افسانوی سفر کیوما کی دکان سے شروع کیا۔ ان کے اہم افسانے آخری آدمی، زرد کتا، ایک بن لکھی رزمیہ، خالی پنجرہ، شہر افسوس، کایا کلپ، وہ جو کھوئے گئے، کٹا ہوا ڈبہ قابل ذکر ہے۔ جدید علامتی افسانے کا ایک اہم نام بلراج مہندرا ہے۔ مہندرا کے افسانے جدید استعاراتی اور علامتی اسلوب بیان کے کامیاب نمونے ہیں۔ فرد کی ذلت اور مشینی دور کے انسان کی بے سر و سامانی اور تنہائی کا کرب ان کے افسانوں میں جدید تخلیقی حیثیت کے رنگ و آہنگ سے متصل ہو کر ایک ایسا تجربہ بن جاتا ہے
جو قاری کو بھی اپنا معلوم ہوتا ہے۔ بلراج مینرا نے کم نویسی کو اپنا شعار بنایا اور بہت کم افسانے لکھے ہیں، لیکن جو کچھ لکھا وہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ان میں فرد کا داخلی کرب نمایاں ہے۔ مینرا خود ذات کے بحران سے گزرتے ہوئے اپنے افسانوں میں ایسے افراد کو منعکس کیا ہے جو اپنی بے چہرگی کو چھپائے پھرتے ہیں، جو جدید ادب کا خاصہ ہے۔ مینرا کے افسانوں میں کمپوزیشن سیریز، مقتل، ایک محمل کہانی اور ماچس قابل ذکر ہے۔ افسانہ ماچس جدید افسانے میں معراج کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ افسانہ ماچس وہ نام سے بھی مشہور ہے۔ اس افسانے میں کردار کا کوئی نام نہیں ہے۔ وہ بے نام کردار اصل میں ماچس کی تلاش میں نہیں بلکہ اپنے کھوئے ہوئے وجود کی تلاش میں آدھی رات گھر سے نکلتا ہے اور اپنے وجود کی تلاش کرتا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اسے کہیں بھی اپنے وجود کا پتہ نہیں ملتا۔ اس پہ ترا یہ کہ جو شخص اس سے راستے میں واپسی پر ملتا ہے وہ بھی ماچس یعنی ذات کی تلاش کر رہا تھا، اور اس طرح سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ عصر حاضر کا انسان اپنے وجود سے خالی ہو چکا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جدید افسانے کا موضوع جدید عہد کے بے چہرہ اور مجبور و بے بس فرد کی کھوئی ہوئی ذات اور وجود نیز انسانیت کی تلاش قرار پایا ہے۔ مینرا کے یہاں بھی اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جدید افسانہ نگاروں میں سریندر پرکاش خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے افسانہ نویسی کے میکانیکی عمل سے کنارہ کشی کر کے تخلیقی افسانہ لکھے اور پہلی بار شعر کی طرح تخلیقی افسانے لکھے جس میں پلاٹ کی روایتی تعمیر اور کردار کے نفسیاتی تجزیے ملتے ہیں۔ سریندر پرکاش اپنے افسانوں میں خوفناک اور پر اسرار دنیا کی تخلیق کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں رونے کی آواز، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، بدوشک کی موت، رہائی کے بعد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ عصر جدید کے بیگانہ ذات سے کٹے ہوئے شخص کا المیاتی کردار افسانہ رونے کی آواز میں ملتا ہے۔ افسانہ رونے کی آواز اندرونی اظہار کی ایک عمدہ مثال ہے۔ پورا افسانہ موجودہ دور کی مصنوعیت، مادیت اور نام نہاد ترقی کے تئیں ایک حساس فرد کا ذہنی عمل ہے جو تجسیمیت کے مرحلے سے گزر کر ایک بھرپور سچویشن بنا ہے۔ اس افسانے میں ایک ایسے شخص کا المیہ پیش کیا گیا ہے جس سے اپنے عکس دیگر کی تلاش ہے۔ وہ اپنی شکل سے مشابہ شخص اپنے اندر دیکھنا اور اس سے ملنا چاہتا ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے چہرہ شخص اپنے ہی گمشدہ چہرے کی تلاش میں ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار یعنی میں دراصل راوی اپنے ہی گمشدہ چہرے کی تلاش میں ہے۔ افسانے کے ایک اہم نقاد پروفیسر مجید مضمر اس افسانے سے متعلق لکھتے ہیں: افسانہ رونے کی آواز اندرونی اظہار کی ایک عمدہ مثال ہے۔ پورا افسانہ ذہن میں تخلیق ہوتا ہے۔ داخلی خود کلامی، شعور کی رو، افسانے کے اختتام کی تحریر خیزی کے علاوہ یہ افسانہ علامتی معنویت سے متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک دو نیم شخصیت کی کہانی ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار یعنی میں راوی اپنے ہی گمشدہ چہرے کی تلاش میں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس امید کے ساتھ کہ آج کے لیکچر سے آپ نے جدید افسانے سے متعلق مفصل جانکاری حاصل کی ہوگی اور جدید افسانہ نگاروں سے متعلق بھی جانکاری حاصل کی ہوگی۔